دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر اعظم پاکستان کے 4 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی منگل اور بدھ کو میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ ترین عالمی معیار کے حصول کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 22 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر چین کے وزیر اعظم لی چیانگ آج پاکستان کے 4 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم لی چیانگ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہان حکومت کے 23ویں اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم لی چیانگ کے ہمراہ وزارت خارجہ اور وزارت تجارت کے اعلیٰ حکام، قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن اور چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حکام بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چیانگ اپنے وفود کی قیادت کریں گے، جس میں چین پاکستان معاشی اور تجارتی تعلقات اور سی پیک کے تحت تعاون سمیت پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں پر جامع تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فریقین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے اجلاس کی منگل اور بدھ کو میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ تنظیم کے رکن ممالک روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائے اعظم کے علاوہ ایران کے اول نائب صدر اور بھارت کے وزیر خارجہ اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم مبصر ریاست کے طور پر اور ترکمانستان کے وزراء کی کابینہ کے نائب چیئرمین اور وزیر خارجہ بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی اور ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی جائے گی اور تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کے موقع پر دورے پر آئے ہوئے وفود کے سربراہان سے اہم 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اعلیٰ ترین عالمی معیار کے حصول کے لیے ملک کے متعلقہ اداروں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج معیار کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا براہ راست تعلق ہماری اشیاء اور خدمات کی فراہمی میں بین الاقوامی معیار سے مطابقت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی عالمی برادری کے ساتھ مصروف عمل ہے اور گھروں میں معیاری مصنوعات بنانے اور ان کے طریقوں کو اپنانے کی ترغیب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے پاکستانی شہریوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے آٹوموٹیو گاڑیوں کے لیے سخت حفاظتی معیار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیشکش جامع اور مؤثر معیار کے ذریعے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دینے کے ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سندھ حکومت آج صوبے کے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ کا اجرا کرے گی۔ سندھ کے وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے ایک بیان میں کہا کہ کارڈ کی تقسیم لاڑکانہ گھوٹکی، حیدرآباد، میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد میں بیک وقت شروع ہوگی۔ سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 1 سے 25 ایکڑ اراضی کے مالک 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بے نظیر ہاری کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور دنیا میں اعتماد بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں چین، روس اور برازیل نے حال ہی میں پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چین اپنی مختلف صنعتوں کو پاکستان منتقل کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ روس اور برازیل تجارتی معاہدوں میں شامل ہیں۔ پاکستان روس تجارت اور سرمایہ کاری کا پہلا فورم روس میں ہوا، جس میں روس کی طرف سے 60 سے زائد سرکاری عہدیداروں نے شرکت کی۔ پاکستان میں ایک معاہدے کے تحت برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشی بھی برآمد کیے گئے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات میں ایک اسکول میں رہائش پذیر بے گھر
فلسطینیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کی گولہ باری سے 22 سے زائد فلسطینی شہید اور 80 زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 41,200 سے زائد فلسطینی شہید اور 98,400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دبئی میں خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ملتان میں شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔